Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن آیات اللیل والنہار والشمس والقمر، اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن، سورج اور چاند ہے۔ نہ تم سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ پھر اگر وہ تکبر کرتے ہیں تو جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی رات و دن تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ تسبیح کرتے تھکتے بھی نہیں ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین دبی پڑی ہے، کہ جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو وہ تر و تازہ ہو گئی اور ابھر گئی۔ بے شک جس نے اسے زندہ کیا وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ کی بات سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی ہے، اور جو اللہ کی بات کرے، یعنی قرآن پڑھے، قرآن کی دعوت دے، اذان دے، دین کا پیغام لوگوں تک عام کرے، سچ بات کہے اور سچ بات کی تلقین کرے، تمام اعمال صالحہ وہ کرے اور اعمال صالحہ کی طرف رغبت دلائے، یہی سب سے اچھی بات ہے۔ جو شخص یہ بات کرنے والا ہے اس سے بڑھ کر کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے بہت سے بندے، نیک بندے، ولی ایسے بھی گزرے ہیں جن میں خواتین کا بھی نام آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ تہیہ کر لیا کہ ہمیں قرآن کے سوا کسی اور چیز سے بات نہیں کرنی۔ اس سے بھی حیرت ہوتی ہے کہ مطلب کبھی بھی کوئی بات وہ اگر کہیں گے تو قرآن کی آیت پڑھ کر بس اسی زبان میں کہیں گے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہیں گے۔ ایک خاتون کا بہت واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ ہم جس سے بھی کلام کریں گے قرآن کے ذریعے کریں گے، بس قرآن کی آیت پڑھیں گے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہیں گے۔ کہیں پر وہ جا رہی تھی تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ مسجد حرام جا رہی ہیں طواف کے لیے اور حج کے لیے یا عمرے کے لیے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے وٹے بھی ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے فوراً نام گنا، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب وغیرہ وغیرہ، انبیاء علیہ السلام کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے تو ان کا ذکر کیا۔ ایسے ان سے جو کچھ بھی انہوں نے پوچھا انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا جواب دیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، یہ اس طرح بات نہیں کرتی ہیں؟ کہ آیت کر رکھا ہے کہ یہ صرف قرآن کے ذریعے ہی بات کریں گی، کیونکہ قرآن سے بات کرے گا اگر کوئی تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے، وہ جھوٹ کبھی بول ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ایسے بھی اللہ کے بندے گزرے ہیں۔ تو اللہ کی بات جو کرنے والا ہو اس کی بات سے بڑھ کر پھر کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے، اور پھر وہ نیک عمل کرے اور پھر کہے کہ میں فرما بردار ہوں۔ نہ نیکی برابر نہ برائی، یعنی نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
ہاں جو اچھا طریقہ ہے اسے اختیار کیا جائے، یعنی برائی کے مقابلے میں بھلائی کی جائے۔ اگر کوئی گزن پہنچ گئی، کوئی عداوت آپس میں ہے تو اسے ختم کر لیا جائے اور آپس میں محبت اور رافت قائم کر لیا جائے۔ اور یہ کام صرف وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس صبر ہے اور جو بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی گزن شیطان کی طرف سے پہنچ جائے، کوئی کچوکا لگ جائے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ وہی سنتا ہے اور وہی دیکھتا ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ آگے اب اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ کی طرف دعوت دینے کا گویا کہ ایک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، سورج اور چاند ہے۔ یہ اللہ نے یہ نشانی بتائی جس کی وجہ سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا ہم نے ان کو پیدا بھی کیا ہوگا۔ اللہ نے وہ چیزیں بیان فرمائی کہ اس کے ذریعے انسان خود بخود یقین کر لے کہ اللہ کی ذات قدرت والی، طاقت والی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ اس کی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن ہے۔ کسی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، بڑے سے بڑی طاقت والا انسان ہو، نہ وہ رات پیدا کر سکتا ہے نہ دن وہ بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک اپنے نظام کے تحت بنا رکھا ہے۔ یہ اپنے اعتبار سے آتے ہیں اور اپنے اعتبار سے جاتے ہیں۔ کبھی دن بڑا، کبھی رات بڑی، کبھی دن چھوٹا، کبھی رات چھوٹی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں، دن کے معاملات الگ، رات کے راحت اور سکون، یہ تمام چیزیں الگ۔ یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کر سکے۔ اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے، مثال کے طور پر دن اس نے کہا تو دن میں انسان کام کرتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور رات میں انسان آرام کرتا ہے۔ یہ نیند کا غلبہ بھی جو اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر رکھا ہے، یہ خمار، یہ آنکھوں کا نیند کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے بند ہونا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ اسے کھول سکے، اور کسی کے بس کی بات نہیں کہ اسے بند کر سکے۔ یہ اپنے وقت پر آتی ہے نیند اور اپنے وقت پر یہ جاتی ہے۔ کتنے ایسے اللہ کے بندے اگر ان کو نیند نہ آئے، وہ دوائیں پر دوائیں کھاتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی ہے۔ اور کتنے اللہ کے ایسے بندے ہیں جو تلواروں کے سائے میں بھی کھڑے ہوں اور معلوم ہو کہ ابھی ان کی گردن اڑنے والی ہے، اتنے پرسکون ہوتے ہیں کہ تلوار کے سائے میں بھی وہ نیند آتی ہے، سو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو من آیات اللیل والنہار کہہ کر گویا کہ دن کے بھی معاملات اور رات کے بھی دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کر دی۔ پھر سورج اور چاند جو دن اور رات سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ان کو کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے اگر تم کو عبادت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، تو صرف اللہ کو سجدہ کرو۔ ان کو سجدہ مت کرو جن کو اللہ نے خود بنایا ہے، یعنی سورج اور چاند کو پیدا مت کرو، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، بلکہ سجدہ اسے کرو جس نے ان سورج، چاند، رات اور دن اور دیگر تمام نشانیاں اس نے پیدا کی ہے، اس کو سجدہ کرو، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اگر تم عبادت کرنے والے ہو، پرستش کرنے والے ہو، پوجا کرنے والے ہو، تو صرف اللہ رب العزت کی پوجا کرو۔ لیکن اگر کوئی تکبر کرتا ہے، اللہ کی عبادت سے انکار کرتا ہے، تو یہ نہ سوچے کہ اس کے انکار سے اللہ رب العزت کی ذات پر یا اس کی الوہیت پر یا اس کی شان اور قدرت پر کوئی فرق آ جائے گا یا اس کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ نہیں، آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں آپ سے بڑی تعداد میں مخلوق موجود جو فرشتے ہیں، وہ ہمہ وقت اللہ کے عبادت میں، ذکر میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور رات و دن ان کا کام اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے تھکتے بھی نہیں۔ ہمیں نیند آتی ہے، ان کو نیند بھی نہیں آتی۔ ہم تھک جاتے ہیں، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ ہم کو کھانے کی ضرورت، ہم کو دیگر تمام ضروریات کی ضرورت ہے نا، تمام حاجتیں ہمارے ساتھ جڑی ہیں، ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک ایک کر کے ہم کو ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں۔ اس میں ہم سے عبادت میں کوتاہی اور کیا بولتے ہیں کہ ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، اور تساہلی بھی ہوتی ہے، غفلت بھی ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو عبادت کرنے والے ہیں اللہ کے ہاں جو موجود ہیں، وہ کسی بھی لمحے غافل نہیں ہوتے، کسی بھی لمحے غافل نہیں ہوتے۔ ہمیشہ ہر آن وہ بلا کسی تھکن کے، بلا سوئے ہوئے وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور تھکتے وقتے نہیں ہیں۔
اللہ نے پھر مزید نشانی بیان فرمائی کہ اس کی نشانی زمین بھی ہے. آپ یہ زمین کو دیکھتے ہیں کہ یہ دھسی ہوئی ہوتی ہے، دبی ہوئی ہوتی ہے، یہ سخت ہوتی ہے، اس پر پرت جمی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ رب العزت بارش برساتا ہے، جب بارش نازل کرتا ہے، پانی اتارتا ہے، تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ زمین جو ہے لہلہا اٹھتی ہے، یہ ہری بھری ہو جاتی ہے، یہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور اس کی مٹی جو ہوتی ہے وہ پھول جاتی ہے، وہ ہموار ہو جاتی ہے، وہ کھیتی کے لائق اور اپجاؤ بن جاتی ہے. لہذا اللہ نے فرمایا کہ وہ دبی ہوئی مٹی تھی، جب بارش ہوئی تو وہ کھل اٹھی اور لہلا اٹھی اور وہ زمین کاشت کے قابل بن گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ جس اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے. یعنی یہ نہ سمجھے انسان کہ اللہ رب العزت نے صرف زمین بارش کے ذریعے زندہ کر دی تو اب وہ صرف اسی پر قادر ہے، ہمیں مرنے کے بعد وہ زندہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جب بارش کے ذریعے اس مٹی کو ہم نے تر و تازہ بنا دیا، اس کے اندر ملائمیت آ گئی، اس کے اندر نرمی آ گئی، اس کی مٹی ابھر گئی اور وہ کھیتی کے لائق بن گئی. تو ایسے ہی جب پانی تمہارے اوپر نازل کریں گے، تمہاری لاش پر، تمہارے جسم پر جو زمین میں مل چکا ہے اس پر نازل کریں گے تو وہ بھی لہلا اٹھے گا اور وہ بھی زمین کی طرح ہموار ہو جائے گا اور وہ زندہ ہو جائے گا. تو جیسے زمین کو اس نے زندہ کیا ویسے وہ مردہ کو بھی زندہ کرے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. گویا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے بتایا اور واضح کر دیا کہ انسان کبھی غافل نہ ہو اللہ کی عبادت سے. جو انسان اللہ کی عبادت سے غافل ہوگا حقیقت یہ ہے کہ وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. اللہ کا کچھ نہیں ہونا بگڑنا، وہ طاقت والا ہے اور وہ جب چاہے گا ہمارے کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری غفلتوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے وہ رسی کھینچ لے گا اور ہماری گرفت فرما لے گا. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی عبادت کی اور اپنے سجدے کی ہم کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک